بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سفرنامہ لبیک از ممتاز مفتی قسط نمبر 39 کے ساتھ رابعہ عرفان حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سفرنامہ پسند آیا ہوگا، لہٰذا مزید ایک ساتھ سننے کے لیے کارواں پوائنٹ کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔ سفارت پاکستان 1959 میں پاکستانی علماء کے ایک وفد کو حج پر مدعو کیا گیا تھا۔ اس وفد میں ہمارے چند علماء دین شامل تھے۔ جب میں پہلی مرتبہ جدہ کے سفارت پاکستان میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سفارت کے عملے کی نگاہیں صدر دروازے کی طرف مرکوز ہیں۔ سفارت کی عمارت پاکستانی زائرین سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ وہ سب التجا بھری نگاہوں سے عملے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کاغذات تھے جو وہ عملے کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر آہوزاری سے بھیگی ہوئی معروضات تھیں۔ ان کے چہرے حزن و ملال کی تصویر تھے۔ ایک کہہ رہا تھا، میری عرض سن لیجیے جناب والا۔ دوسرا کہہ رہا تھا، حضور مجھے یہاں کھڑے 3 دن ہو چکے ہیں۔ تیسرا زار و قطار روئے چلا جا رہا تھا۔ غالباً وہ کہہ کہہ کر تھک گیا تھا۔ زباں سے عرض حال کرتے کرتے ہار گیا تھا اور اب الفاظ نے آنسوؤں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ایک صاحب بڑے جلال میں یوں ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے، جیسے چڑیا گھر میں شیر غصے اور بے بسی کے عالم میں جنگلے کے پیچھے چکر کاٹتا ہے۔ چند ایک لوگ ہسٹیرک ہو رہے تھے، کبھی رونے لگتے، کبھی اپنی لاچاری اور بے بسی پر ہنسنے لگتے۔ پاکستانی سفارت کا ملحقہ میدان حاجت مندوں اور پریشان حال زائرین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لیکن سفارت کا عملہ دور اپنے اپنے کمروں میں بند چھپا بیٹھا تھا۔ عملے کا کوئی اہلکار اگر کسی خاص ضرورت کے تحت باہر نکلتا تو حاجت مند دوڑ کر اس کے گرد حلقہ بنا لیتے۔ پھر منتوں، آہوزاری اور ہچکیوں سے فضا بھر جاتی اور پھر اہلکار کی کرخت آواز گونجتی، ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اہلکاروں کی نگاہیں صدر دروازے پر مرکوز تھیں کہ کب علماء کا وفد آئے اور وہ وفد کے روبرو دست بستہ حاضر ہو کر احکامات بجا لائیں۔ سفارت پاکستان کے عملے کو حکم موصول ہوا تھا کہ علماء پاکستان کے وفد کے لیے چشم برہ رہیں، ان کی خاطر و مدارت میں کوتاہی نہ ہو، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، شکایت نہ ہو۔ سفارت پاکستان کا عملہ فرض شناس عملہ تھا۔ اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے وہ بے تاب تھے۔ وفد کے لیے اس حد تک چشم برہ تھے کہ اراکین وفد کے علاوہ انہوں نے ہر کسی کی طرف سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ سفارت کے میدان میں کھڑے عام زائرین ان کی نگاہ میں رکاوٹیں تھے۔
ان خواہ مخواہ کی رکاوٹوں کو دیکھ کر انہیں غصہ آتا تھا، جس کا وہ دل کھول کر اظہار کرتے تھے، زائرین کو ڈانٹتے تھے، ان کا تمسخر اڑاتے تھے، انہیں حقارت سے دیکھتے تھے۔ ایک کہتا تھا، بتائیے جی، یہ تماشا تو روز لگا رہتا ہے۔ دوسرا کہتا، میاں 10-20 ہوں تو کوئی ان کی بات سنے، یہاں تو ہزاروں ہیں، اور جو ان کے کام کر بھی دو تو مزید ہزاروں آ پہنچیں گے، یہ سلسلہ تو لامتناہی ہے۔ علماء کا وفد۔ ادھر وفد کے علماء کرام تھے۔ یہ احساس ان کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا کہ وہ عام زائر نہیں بلکہ خصوصی مہمان ہیں، اور پاکستانی سفارت اور سعودی حکومت صرف اس واسطے چشم براہ کھڑے ہیں کہ ان کے آرام اور آسائشوں کا خیال رکھیں، کیونکہ وہ خصوصی ہیں۔ اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ خصوصی ہیں اور 2 ملکوں کے اہلکاروں کا واحد کام آپ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، تو لازماً ذاتی آرام اور آسائش کے متعلق آپ کے خیالات میں ایک عظیم الشان وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ کی خوشنودی آسانی سے حاصل ہوتی ممکن نہیں رہتی۔ بہرحال وفد کی شکایات لہجہ بلہجہ بڑھتی جا رہی تھی۔ انہیں شکایت تھی کہ سفر کرنے کے لیے انہیں جو کار مہیا کی گئی ہے وہ کالے رنگ کی نہیں تھی، اس پر جھنڈا نہیں لگا ہوا، اس کا انجن رولز رائس کا نہیں۔ یہ شکایت تھی کہ مکہ شریف کی سڑک پر سفر کرتے ہوئے گرد اڑتا ہے، وضو میں فرق آ جاتا ہے۔ ایک کہتا، ہم تو کھیر آڑو خرما سے ناشتہ کرنے کے عادی ہیں، اور یہ انڈا ٹوسٹ لا حول ولا قوہ۔ دوسرا کہتا، ہمیں قیمہ پسند نہیں، اس کے کوفتے بنا دیے جائیں تو البتہ۔ تیسرا کہتا، یہ چائے وائے اپنے کام کی نہیں، ہاں دودھ کا گلاس ہو تو بہتر رہے گا، اور اس میں بالائی ڈال دی جائے تو مذائقہ نہیں۔ یہ خصوصی مہمان اپنے آپ کو سعودی عرب کے قانون سے مستثنی سمجھتے تھے۔ جب سعودی عرب کی چوکیاں انہیں روک کر ان سے کوائف پوچھتیں تو وہ غصے میں آ جاتے۔ کتنے بے خبر ہیں یہ لوگ جو اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہم مہمان خصوصی ہیں، اور ملک کا قانون ہم پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوتے وقت میں نے دیکھا کہ وفد کی ایک گاڑی رکی کھڑی ہے، اور چوکی کے کارندے منتیں کر رہے ہیں کہ حضور قانون کے مطابق داخلہ پر مقررہ رقم کی ادائیگی ضروری ہے، چونکہ آپ خصوصی مہمان ہیں، آپ اس سے مستثنی ہیں، لیکن یہ صاحب جنہیں آپ مہمان بنا کر ساتھ لائے ہیں ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ ایک ارکان تو کارندوں کی منت سماجت کو اپنی توہین سمجھ رہے تھے، ایک رکن قرآنی زبان میں اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے، دوسرے کہہ رہے تھے، تم نے ہماری گاڑی کو روکنے کی جسارت کیوں کی؟ وفد کے اس رویہ کو دیکھ کر چوکی کے کارکنوں نے
ایک طرف جا کر باہمی مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ قابل ادا محصول وہ سب اپنی ذاتی جیبوں سے ادا کر دیں اور مہمان وفد سے کچھ نہ لیں۔ جب ہماری گاڑی چلی تو وہ سب آپس میں چندہ جمع کرنے میں مصروف تھے۔ اس رات مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی طور پر علماء کے اس وفد کے لیے کھولی جا رہی تھی۔ عام حاضری، خاص حاضری۔ ڈسپنسری کے ڈاکٹر نے بڑے احترام سے قدرت کو مخاطب کیا، کہنے لگے کل تو آپ کی طبیعت خراب تھی، اس لیے موقع سے فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آج پھر موقع دیا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہو حرم میں تشریف لے چلیے۔ آج پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی طور پر علماء پاکستان کے وفد کے اعزاز میں کھل رہی ہے۔ قدرت نے بڑی لجاجت سے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جدہ کے طویل سفر کے بعد مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دے سکوں۔ ڈاکٹر عفت اور میں حیرت سے قدرت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قدرت اتنی بڑی نعمت کو کیوں ٹھکرا رہے ہیں۔ آخر وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خصوصی حاضری کے اس موقع پر کیوں ہچکچا رہے تھے، کیوں پہلو تہی کر رہے تھے۔ جب ڈاکٹر صاحب مایوس ہو کر چلے گئے تو عفت اور میں دونوں ہی قدرت پر برس پڑے۔ آخر وفد کے ساتھ مسجد میں حاضری دینے میں کیا حرج ہے؟ آپ جانے پر رضامند کیوں نہیں ہوتے؟ عفت بولی، کل جو آپ نے ناسازی طبع کی بات کی تھی وہ محض بہانہ تھا، آج بھی آپ سفر کی کوفت کا بہانہ لے کر بیٹھے ہیں۔ ہم دونوں کا جارحانہ رویہ دیکھ کر قدرت کے چہرے پر مجبوری اور بے بسی کی گھٹائیں امنڈ آئیں۔ نہیں، وہ بڑی منت سے بولے، میں ان حالات میں حاضری نہیں دے سکتا۔ کن حالات میں؟ ڈاکٹر عفت نے پوچھا۔ ان حالات میں، انہوں نے ملتجانہ انداز سے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ عفت نے پوچھا۔ میں مسجد نبوی میں ایک عام فرد کی حیثیت سے حاضری دے سکتا ہوں، خصوصی فرد کی حیثیت سے نہیں۔ ان کا بند آپ دیدہ تھا۔ آپ خود نہیں جاتے تو ہم پر بندش کیوں ڈال رہے ہیں آپ؟ عفت بولی، نال میرے کوئی چل لے۔ قدرت تڑپ کر مڑے، نہیں بولے، میں آپ پر بندش ڈالنے والا کون ہوں؟ آپ شوق سے جائیں، مفتی صاحب آپ بھی جائیں، ضرور جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں تو ضرور جاؤں گی، ڈاکٹر عفت نے کہا۔ کیوں مفتی صاحب، آپ چلیں گے نا؟ ہاں، میں ضرور جاؤں گا۔ میں حجرہ مبارک میں سجدہ کروں گا، میں مقدس جالی کو تھام کر کھڑا رہوں گا، میں اس مقام کو بوسہ دوں گا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔
میں اس دہلیز کو آنکھوں سے لگاؤں گا جس پر پاؤں رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عفت کی اس دعوت پر میرے جسم کا بند بند ناچنے لگا، والہانہ خوشی سے ناچنے لگا۔ انہوں نے میری کیفیت کو دیکھا اور مطمئن ہو کر چلی گئیں۔ فرط انبساط میں اپنے بستر پر لیٹ گیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھلنے کے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ پھر کسی نے چپکے سے میرے کان میں کہا۔ میں چونک پڑا، اٹھ بیٹھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میں پھر لیٹ گیا۔ چند ساعت کے بعد پھر وہی آواز آئی، ارے! میں پھر چونکا۔ پھر شاہ حسین کا وہ شعر میری آنکھوں کے سامنے گویا رقص کرنے لگا۔ میں بھی جاناں ٹھوکراں جھڑ دی، نال میرے کوئی چلے۔ یہ آواز جو میں حج کے دوران کئی بار سن چکا تھا، جب مکہ شریف میں قدرت کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو بارہا میرے دل میں آیا تھا کہ میں اکیلا حرم شریف میں حاضری دے آؤں، لیکن مجھ میں ہمت نہ پڑی تھی۔ مجھے وہاں کون جانتا ہے اتنی عظیم بارگاہ میں داخل ہو جاؤں، نہ میری کوئی حیثیت بھی ہو۔ اس وقت شاہ حسین نے میری رہنمائی کی، نال میرے کوئی چلے۔ پھر جب ہم مدینہ شریف میں پہنچے تھے، قدرت نے کہا تھا آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو آئیں۔ میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ حاضری دے سکوں، اور میں خوشی مسجد میں پہنچا، لیکن اندر داخل ہونے کی ہمت نہ ہوئی تھی اور میں مسجد کے گرد طواف کرتا رہا تھا۔ پھر اسی روز جب قدرت جدہ گئے ہوئے تھے تو مجھ میں اتنی ہمت نہ پڑی تھی کہ از خود مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمومی حصے میں داخل ہوتا۔ میرے جسم اور روح کا بند بند شاہ حسین کے اس مصرعے کا ورد کرتا رہا۔ میں ابھی انہی سوچوں میں پڑا تھا کہ ڈاکٹر عفت تیار ہو کر آ گئیں۔ بولیں، چلیے مفتی صاحب، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی طور پر کھلنے کا وقت ہو گیا۔ یہ نہ پوچھیں اس وقت مجھے کیا ہوا۔ مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور انجانے میں رونے لگا۔ نال میرے کوئی چلے۔ اس پر عفت قہقہہ مار کر ہنس پڑی، پھر بولیں، تم دونوں ہی سر پھرے ہو، اور اکیلی مسجد کی طرف چل پڑیں۔ رات کو جب وہ مسجد سے واپس آئیں تو میں بڑے اشتیاق سے ان کے پاس جا بیٹھا۔ کیسا رہا؟ میں نے پوچھا۔ بولیں، سبحان اللہ، طبیعت خوش ہو گئی۔ جہاں جی چاہا کھڑے ہو کر نفل پڑھے، جہاں جی چاہا بیٹھ کر تلاوت کی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مسجد پاک کی۔ وفد بھی وہیں تھا کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ بولی، انہوں نے بھی نوافل ادا کیے۔ ڈاکٹر ہنس پڑیں، کہنے لگی، وہ تو بات بات پر بحث کرتے رہے، بات بات پر جھگڑتے رہے۔ کس بات پر؟ میں نے پوچھا۔
ایک نے کہا آئیے باجماعت نفل ادا کریں۔ دوسرا بولا میں امامت کروں گا۔ تیسرا بولا نہیں میں امامت کروں گا۔ ایک نے کہا میں تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا تجھے امامت کرنے کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ تیرا عقیدہ فاسق ہے۔ اس پر ان کی چکچک ہونے لگی اور میں ایک طرف ہو کر عبادت میں مصروف ہو گئی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی قسط نمبر 39 سفر نامہ لبیک کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کی صورت میں لائک کر کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔